آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس کے بعد پھر اللہ کا ایک اور بندہ آیا جس کا نام شیر کو ہے، اسد الدین شیر کو۔ اب وہ مصر میں گیا، اس کا بھتیجا، اس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی شیر کو کا بھتیجا ہیلپر کے طور پہ ساتھ مصر میں لے گیا معاملات میں تاکہ معاون بنے، تعاون کرے۔ مختصر عزیزان محترم، اب بیت المقدس کے لیے اللہ نے حضرت صلاح الدین ایوبی کو پسند کر لیا، منتخب کر لیا، انتخاب ہو گیا۔ اب باری آ گئی صلاح الدین ایوبی کی، تو یہ کتنا نیک تھا، بڑا عالم تھا، بڑا عالم تھا۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو اشارہ دے دوں، آج لوگ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی سیاست کے ساتھ تعلق، یاد رکھو جب تک یہ سیاست علماء کے پاس تھی، عدل بھی تھا، انصاف بھی تھا، ایمانداری بھی تھی۔ جب سے یہ مسجد سے سیاست نکلی ہے، لٹیروں کے ہاتھ میں آئی، انصاف بھی ختم، ایمانداری بھی ختم۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاستدان، فاروق اعظم سیاستدان، ابو بکر صدیق سیاستدان، کیوں یہ خلافت نہیں کرتے رہے؟ بولو، یہ خلیفہ تھے، یہ خلیفہ تھے۔ مسجد نبی میں سیاست، خانہ کعبے میں سیاست۔ سیاست کا معنی ہے رعایا کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام نہ سمجھ سکے، سمجھ میں نہ آئے، اللہ کی مدد لے کر اس کام کو ٹھیک کر لینا، بنا لینا، سلجھا لینا، اسے سیاست کہتے ہیں۔ یہ علماء کا حق ہے، مگر اب اس دور میں علماء کو سیاست کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سیاست اس دور میں انگریزوں کی لونڈی بن گئی ہے۔ اس لیے علماء اپنے آپ کو رسوا نہ کریں اس سیاست کی دلدل میں، کیونکہ سب سے بڑا سیاستدان اس دور میں وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا جھوٹا ہو، مکار ہو۔ وہ سب سے بڑا سیاستدان جو سب سے جھوٹ بولتا ہو، مکاریاں کرتا ہو، دھوکے دیتا ہو، کہتا کچھ ہو، کرتا کچھ ہو۔ اس لیے علماء کو اس گناہوں کی دلدل میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنا گھر بھی دیا تو پاک دیا، منبر بھی دیا تو پاک دیا، مسجد بھی دی تو پاک دی، مصلی بھی دیا تو پاک دیا، دین بھی دیا تو پاک دیا، قرآن دیا تو پاک دیا، رسول دیا تو پاک دیا، خدا جو ملا وہ بھی پاک ملا۔ اب حضرت صلاح الدین ایوبی عالم تھا، متقی اور پرہیزگار تھا۔ اب اللہ نے جب ڈیوٹی لگائی، یہ پیدا کہاں ہوا تھا؟ تتریت میں پیدا ہوا، جہاں پر حضرت صدام حسین پیدا ہوئے۔ صدر صدام حسین جس علاقے میں پیدا ہوا، اسی علاقے میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے۔ مختصر عزیزان محترم، اب انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا، کس چیز کا؟ دین کی خدمت کا، عوام کی خدمت کا، لوگوں کی خدمت کا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس کے بعد یہ بیت المقدس کے لیے بھی کوششیں جاری رہی، اور درمیان میں جنگ ہتین آ گئی۔ جب ہتین کی جنگ، وہ بڑی زبردست جنگ ہوئی، صلاح الدین ایوبی سپہ سالار ہیں،
اب انگریزوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے، یہ سارے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو 30,000 صلاح الدین ایوبی نے واصل جہنم کیے اور 30,000 کو گرفتار کر لیا، اس میں مختلف ملکوں کے بادشاہ بھی قبضے میں۔ اب مسلمانوں کی صورتحال کچھ ایسی ہو گئی، اگر کسی کا جوتا ٹوٹ جاتا، اب موچی کو کہتا بھائی جوتی سلائی کر دے، اب سلائی جوتی کروانے کے پیسے موچی مانگتا، ہاں بھائی ان سجنا پیسے دے جوتی سلائی کروائی، اب وہ کیا کہتے ہیں جوتی سلائی دے بدلے ایک انگریز رکھ لے۔ ایک انگریز کی قیمت ایک جوتی سلائی کی تھی۔ آج اگر کلبھوشن جیسے خبیث مردود آپ کے پاکستانیوں کو مار کے نکل جائے، پروٹوکول سے انہیں عزت دی جاتی ہے، اور صلاح الدین ایوبی اس کے دور میں ایک جوتی کی سلائی کے بدلے میں ایک انگریز غلام لے لو۔ یہ تھا مسلمان کا کردار، یہ مسلمان کی عظمت اور شان تھی۔ اللہ اکبر۔ مختصر عزیزان محترم، اب صلاح الدین ایوبی اس نے جب بادشاہوں کو گرفتار کیا نا، اس میں ایک خیمے میں بادشاہوں کو بٹھایا اور ان کو پانی کا پیالہ بھر بھر کے دیا۔ اس وقت ان کی یہ جو رسم ہوتی تھی پانی پلانے کی، یہ امن کی ہوتی تھی کہ اب تمہیں ہماری طرف سے امان ہے، اب تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب سارے بادشاہوں کو پانی دیا، اور ایک اس میں وہ بدبخت تھا ریجنالڈ، یہ ایک بادشاہ تھا، اس نے حاجیوں کو پکڑا، گرفتار کیا، ان سے مال چھینا۔ اس نے 3 غلطیاں کی، حاجیوں کو گرفتار کیا، ایک دوسرا ان کا مال چھینا اور ان کو قتل کیا، اور تیسرا وہ ریجنالڈ کہتا ہے، برنسبی سے کہتے ہیں اور ریجنالڈ بھی کہتے ہیں، کہنے لگا کہ اگر تم اپنے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور انہیں اپنا نبی مانتے ہو تو بلاؤ، تمہاری مدد کے لیے آئے۔ یہ اس ریجنالڈ نے یہ الفاظ حاجیوں سے کہے تھے قتل کرتے ہوئے کہ بلاؤ اپنے نبی کو، بلاؤ اپنے نبی کو، تمہاری مدد کے لیے آئے۔ یہ الفاظ اس نے کہے اور مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اب حضرت صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے۔ جب یہ بیمار ہو گئے تو قاضی فاضل انہوں نے کہا کہ صلاح الدین تم بیمار ہو گئے ہو، تم منت مان لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ اب جب ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک منت یہ مان لو کہ میں بیت المقدس کو فتح کروں گا، اور دوسری منت یہ مان لو کہ وہ جو ریجنالڈ ہے جس نے میرے آقا کی توہین کی، سارا واقعہ سنا دیا، منت مان لو جب تک اسے واصل جہنم نہیں کروں گا مولا مجھے موت نہ دینا۔ دیکھو مسلمان ایسی منتیں مانتے ہیں، ہم منتیں کچھ اور مانتے ہیں۔ ٹائم نہیں کہ میں ادھر جاؤں، 2 منتیں مان لیں، اب صحت مند ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اشارہ دے دو، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیسا مسلمان تھا۔ جنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں وہ بادشاہ بیمار ہو گیا۔ آپ نے اعلان کر دیا جنگ روک دو، جنگ روک دی جائے۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ وہ غیر مسلم ہے، بادشاہ ہے اور ہم مسلمان ہیں، وہ یہ نہ کہے
کہ میں بیمار تھا اس لیے تم جنگ جیت گئے ہو، لہذا جنگ روک دی جائے، تب جب یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر دوبارہ جنگ شروع کریں گے۔ اب آپ نے اس کا حال پوچھا، دیکھو دشمن کے ساتھ سلوک، آپ نے حال پوچھا اور اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ایسا طبیب نہیں ہے جو میرا علاج کر سکے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر بھی صلاح الدین بھیجے گا۔ آپ نے دشمن کے لیے ڈاکٹر بھیجا کہ اس کا علاج کرو، جب ٹھیک ہوگا جنگ کریں گے۔ اب ڈاکٹر نے اسے کہا کہ تمہیں گوشت چاہیے، پرندوں کا، جانوروں کا گوشت تمہیں چاہیے، تم جلدی صحت مند ہو جاؤ گے۔ اب وہ اس کا بیڑا جو تھا وہ پانی کے اندر تھا، اس نے خط لکھا، کہنے لگا میرا بیڑا پانی کے اندر ہے، یہاں جانور کہاں سے لاؤں؟ آپ نے جوابی جواب دیا، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کو ترسا کے نہیں ماریں گے، تجھے کھلا کھلا کے ماریں گے، جانوروں کا گوشت بھی تیرے لیے بھیجیں گے۔ اب جانوروں کا گوشت بھی بھیجا جا رہا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے اس سے جنگ کی۔ یہ ہے ایوبی، یہ ہے صلاح الدین ایوبی۔ مختصر عزیزان محترم، کہاں سے بات بولے؟ رچنارڈ سے۔ آپ نے منت مان لی، جب منت مان لی سارے بادشاہ وہ گرفتار کر لیے، 30,000 بادشاہ تھے، اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ رسیوں سے باندھ کے، جیسے بچے چیزوں سے کھیلتے ہیں، مسلمان انگریزوں کے گلوں میں رسی ڈال کے یوں لے کے جا رہے ہوتے تھے، کیونکہ جب مسلمان تھے تب کی یہ بات ہے۔ اب ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ خالی زبان سے کلمہ پڑھنے کا، اندر سے جب ہوں گے نا پھر مزہ آئے گا، پھر انشاءاللہ پھر وہی وقت آئے گا انگریز ہماری رسیوں میں ہوں گے جب ہم مسلمان ہو جائیں۔ مختصر عزیزان محترم، اب سب کو پانی دیا۔ اب ایک بادشاہ تھا، اس نے پیالہ رچنارڈ کو دے دیا، اپنا پانی پی کے اس کو دے دیا تاکہ یہ بھی امن میں آ جائے۔ صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے، رچنارڈ میں نے تجھے پانی نہیں دیا، یہ اس نے دیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میری طرف سے امان ہے۔ تلوار نکالی، تلوار نکال کے آپ کھڑے ہوئے، فرمایا رچنارڈ تم نے اس وقت حاجیوں کو قتل کرتے ہوئے یہ کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو، بلاؤ اپنے نبی کو، تو میرے نبی کو بلا رہا ہے، میں اس کا ایک ادنا سا نوکر آیا ہوں، میں اس کا ایک غلام ہوں، اس کا ایک نوکر ہوں، اب میری تلوار تیرا فیصلہ کرے گی۔ تلوار اٹھائی، بادشاہوں کے سامنے اس کا سر تن سے جدا کیا، جب سر نیچے گرا اب بادشاہوں کے رنگ اڑ گئے اور پوچھنے لگے کہ صلاح الدین اس سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ فرمایا ہم مسلمان ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، ہر غلطی معاف کر سکتے ہیں، مگر گستاخ رسول کو معاف نہیں کر سکتے، توہین رسالت کرنے والے کو ہم معاف نہیں کر سکتے۔ ہم بیٹیاں قربان کر سکتے ہیں، بیٹے ذبح کروا سکتے ہیں، گھر لٹا سکتے ہیں، عزتیں لٹا سکتے ہیں، مگر اپنے نبی علیہ السلام کی عزت پہ حرف نہیں آنے دے سکتے۔ فرمایا ہم سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، اپنی قربانیاں دے سکتے ہیں، مگر گستاخ رسول کو معاف، وہ اس لیے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھیے بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو، نسلوں کو، ہمارے مردوں عورتوں کو ہر گناہ سے محفوظ فرمائے۔ شراب، زنا، سود، بے ایمان جو بھی گناہ کیا بندہ توبہ کرتا ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر توہین رسالت کرنے والے کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔
یہاں تک کہ فرمایا اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بھی بولو گے تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا، اور فرمایا میں توبہ کی توفیق نہیں دوں گا۔ جو میرے یار کا گستاخ ہوگا، جو میرے نبیوں کا گستاخ ہوگا، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں دوں گا۔ دوسرے گنہگاروں کو توفیق دوں گا وہ توبہ کر سکے، مگر گستاخ رسول کو ٹائم بھی نہیں اور توفیق بھی نہیں دوں گا۔ مختصر عزیزان محترم، ٹائم ہو گیا، بس اسی بات کو پورا کر لیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کا سر قلم کیا، اس کے بعد دوسروں کو کان ہو گئے کہ ہم زندگی میں بے ادب اور گستاخ نہیں ہوں گے۔ اب بیت المقدس کی طرف اگلا قدم، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اگلا قدم بیت المقدس کی طرف اٹھ گیا۔ اب اپنا لشکر لیا اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نکل پڑے ہیں۔ اب چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، اور صلاح الدین ایوبی، اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے گا، ان جملوں پہ غور کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جب میدان میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں او قاری قرآن، حافظ قرآن، اب میدان جنگ میں قرآن کی تلاوت کرو۔ دائیں بائیں لشکر کھڑے ہیں اور بیچ میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور سلطان وقت بیچ میں قرآن سن کے چہرہ کھل رہا ہے، خوش ہوتا جا رہا ہے، آنکھوں میں نور آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کا قرآن یہ ہے، میدان میں پڑھو تب بھی طاقت ملتی ہے، مسجد میں پڑھو تب بھی طاقت ملتی ہے، اسے جہاں بھی پڑھو طاقت ملتی ہے۔ فرمایا کافروں کے سامنے پڑھو تب بھی طاقت ملتی ہے، مجرموں کے سامنے پڑھو تب بھی طاقت ملتی ہے، اور بیماروں کے سامنے پڑھو تب بھی طاقت ملتی ہے۔ اب کیسا سلطان ہے، لوگ گانے ترانے چلاتے ہیں، فرمایا ہم مسلمان بادشاہ ہیں، ہم اللہ کے قرآن کے ترانے سنیں گے۔ اب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ بیت المقدس کو آپ نے فتح کیا۔ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا، دن جمعے کا تھا، اور مہینہ رجب کا تھا، اور رات معراج کی تھی جب بیت المقدس فتح ہوا۔ جب پاکستان بنا تھا مہینہ کون سا تھا؟ جس کو پتہ ہے وہ چپ رہے، باقی بولو۔ مسلمانوں، میرے نوجوانوں، اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہیں اور نام کیا کیا ہے سب کو پتا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے سب پتا ہے، فلم نئی کون سی آئی سب پتا ہے۔ پاکستان کب بنا تھا؟ مہینہ رمضان کا تھا۔ اب یاد رکھو، بھولنا نہیں نوجوانوں، مہینہ رمضان کا تھا، رات 27 کی تھی جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور 27ویں دی رات سی جب پاکستان بنیا، بیت المقدس فتح ہوا، اور ایوبی فتح کرنے والا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، اور شب معراج کی رات ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب آپ نے صلاح الدین نے کہا اس کی صفائی کی جائے، صفائی کی گئی، اس میں گند اتنا انہوں نے مارا ہوا تھا، اسے صاف ستھرا کیا، ایک ہفتہ لگ گیا، پھر جمعہ آ گیا۔ جب پھر دوبارہ جمعہ آیا تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے منبر پر خطیب کو بٹھایا۔ خطیب کون تھا؟ قاضی محی الدین، وقت کا عالم دین تھا۔ بیت المقدس کی مسجد میں منبر پر بٹھایا، اور صلاح الدین ایوبی کیا کہتے ہیں؟ قاضی صاحب میرے آقا کے منبر پر بیٹھ کر اب میرے نبی علیہ السلام کا معراج سناؤ۔ یہ 6ویں ہجری کی بات کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام کے منبر پہ بیٹھ کے میرے آقا کے معراج کا ذکر سناؤ، اسی لیے کہ جو
جو آقا علیہ السلام کی فلائٹ مسجد اقصی سے اللہ کی طرف گئی تھی وہ یہی مسجد بیت المقدس والی تھی۔ مکے سے بیت المقدس، مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے جو آپ کی پرواز ہوئی وہ مسجد اقصی تھی۔ اب مختصر عزیزان محترم، اب جمعہ ہو گیا، اس سے پہلے ایک اشارہ بس، آخری بات، جمعہ ہو گیا، اب صلاح الدین ایوبی آپ سے پہلے، اب مصر میں اور دائیں بائیں لوگ کیا کرتے تھے کہ اذان کے ساتھ اپنے بادشاہوں کے لیے سلام پڑھا کرتے تھے، ان پہ سلام بھیجا کرتے تھے۔ جب اذان پڑھتے تھے تو اپنے بادشاہوں پہ وہ سلام پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا بدبختو یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کائنات میں اذان کے ساتھ اگر کسی پہ درود و سلام پڑھا جائے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ سرکاری طور پہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، اذان کے ساتھ جب شروع کرتے ہیں تو سرکاری طور پہ اس سے پہلے بھی پڑھا جاتا تھا، لیکن عام نارمل، لیکن سرکاری طور پہ صلاح الدین ایوبی نے رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شروع کرایا، فرمایا اذان پڑھو میرے آقا پہ درود و سلام پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اور 15 سال تک آپ گھوڑے پہ رہے۔ یہ ادب محبت کا لفظ ہے کہ 15 سال تک گھوڑے سے آپ نیچے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 17 بیٹے عطا فرمائے اور ایک بیٹی تھی۔ اب بیٹی انتظار کر رہی ہے، بابا خط لکھتی ہے، بابا آ جاؤ۔ کتنے سال بیت گئے، بیت المقدس فتح کرنے کے بعد 4 سال گزر گئے۔ اب بیٹی روتی ہے، خط لکھتی ہے، بابا اب بیت المقدس فتح ہو گیا، اب تو آ جاؤ بابا، اب تو آ جاؤ۔ آنکھیں دیکھنے کو ترس گئی ہیں تو فرمایا بیٹی، جواب دیا، فرمایا بیٹی میرے بیٹوں میرے گھر والوں یاد رکھو میں جس ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہوں میں نے ڈیوٹی کرنی ہے، جب یہ ڈیوٹی پوری ہو گئی تو میں آ جاؤں گا، اگر نہ آیا تو میرے لیے وہاں بیٹھے دعا کر دینا۔ تو دوستو یہ ہیں وہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے حسین اور اعلیٰ لوگ۔ آج بھی اس امت میں بیت المقدس کسی ایسے بندے کو پکار رہی ہے، ایسے شخص کو پکار رہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو، غیرت ایمانی بھی ہو، غیرت اسلامی بھی ہو، غیرت قرآنی بھی ہو، غیرت اسلامی بھی ہو، اور غیرت ملکی بھی ہو، اور غیرت مسلمانی بھی ہو۔ اسے بلا رہی ہے، اٹھو مسلمانوں، کوئی تو نوجوان نکلے، کوئی تو بہادر نکلے، کوئی تو عمر جیسا بنے، کوئی تو ایوبی جیسا بنے، کوئی تو نکل کے آئے جو میرے آنسوؤں کو صاف کرے، کیونکہ میرے ارد گرد مسجد حرام، مسجد اقصی کہہ رہی ہے، میرے ارد گرد بچیوں کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، میرے ارد گرد ماں بہنوں بیٹیوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں اٹھو، مسلمانوں اٹھو، میں تمہیں بلا رہی ہوں، نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھا تو کیا جواب دو گے؟ بس دعا کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔